حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لینے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت اتبر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ایک بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تو اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے اس دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور 300 سال سو کر عرصہ گزارا۔ اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر ہیں تو بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر کر اٹھا دیا جائے، یہ لوگ اسی میں مر جائیں اور وہی ان کی غار قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیزروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ یہ گریہ ورزی کرنے کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی فرما دے نہ ظاہر تاکہ یہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہا نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیت وحشت سور ہو گئی کہ دیوار گرانے والے الذرہ بن آدم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام میں کلام مشغول ہو گئے۔ نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ غار سے نکل کر وہ شخص بازار کی طرف گیا اور یہ دیکھ کر حیران ہے کہ شہر کے ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا اور کہا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام نہ تھا اور جرم عام تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ پھر یہ ایک نبائی کی دکان پر گیا اور اس سے کھانا لینے کے لیے کہا اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس کا سکہ دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہو کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کے حکم کے سپرد کر دیا اور حاکم نے اس خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی شروع کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں سے ہے؟ تو شخص نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارے روپیے ہیں۔ حکام نے کہا کہ کس طرح مان لے کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزرے گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا، تم ابھی جوان ہو لہذا ساتھ بتا دو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، یہاں سینکڑوں برس گزرے اس کا نام ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے ایمان لے بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائد شاہرین کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے، اصحاب کہف کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غفان ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس کے اندر تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کی خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔
تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی کبھی بھی یہ غار کھلے تو یہ لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گیا اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً بیدروس بادشاہ اپنے امور و معاہدین کے ساتھ شہر کے غار کے پاس پہنچا جس میں اصحاب کہف تھے۔ بادشاہ نے معانقہ کیا اور اپنی سرگنشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خدا بند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب تو ہمیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں ان لوگوں کو وفات دے دی۔ اور بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ نے اصحاب کہف کو ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ کسی کی یہ محال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آئے کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں روایت میں کیا ہے؟ اصحاب کہف کی تعداد میں لوگوں کا اختلاف ہوا تو آیت نازل کی گئی، اور ترجمہ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتا مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والی ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو پھر بولے، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر دے۔ تو ہم نے اس غار میں ایک کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھو دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرانے کی جگہ مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں گے۔ وہ جو کچھ ان کے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا پورا حال فرماتے ہیں جس کو ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ نام ہیں یا ملیغا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاہ نوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کا ساتھی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس ذکر ہے نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔